سپر پاورز کیسے ختم ہوتی ہیں؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں میدان جنگ میں ہی ختم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں کہانی کچھ اور ہی ہے، اور یہ کہانی ہمارے آج کے حالات سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ کسی سپر پاور کا خاتمہ ایک بہت بڑی جنگ، کسی تباہ کن حملے یا شاید کسی ایک فیصلہ کن شکست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم تاریخ کو فاتح اور شکست خوردہ کی کہانی کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ اتنا سیدھا سا معاملہ ہے؟ تاریخ ہمیں ایک بالکل مختلف سبق سکھاتی ہے۔ سپر پاورز بیرونی دشمنوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ ان کے اپنے ہی فیصلے، ان کی اپنی غلطیاں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے جال ہی ان کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا تاریخی پیٹرن ہے جو پچھلے 500 سالوں سے بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ یہ ایک طرح سے خود کو تباہ کرنے کا راستہ ہے جو ہر عظیم سلطنت کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آج ہم سلطنتوں کے عروج و زوال کے اسی فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ 7 مراحل ہیں جن سے گزر کر تاریخ کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 7 قدم آخر ہیں کون سے۔ تو پہلا قدم ہے فوجی پھیلاؤ، یعنی اپنی طاقت سے کئی زیادہ ذمہ داریاں اٹھا لینا۔ دوسرا، کرنسی کی بے قدری، جب پیسہ اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔ تیسرا، قرض کا وہ جال جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ چوتھا، پیداواری صلاحیت کا خاتمہ، یعنی جب ملک خود کچھ بنانے کے قابل نہیں رہتا۔ پانچواں، ریزرو کرنسی کا زوال، جب دنیا کا اعتماد اس کی کرنسی سے اٹھ جاتا ہے۔ چھٹا، اتحادیوں کا دوسرے راستے تلاش کرنا، جب دوست بھی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ اور ساتواں اور آخری مرحلہ ہے اچانک اور مکمل خاتمہ، جب سب کچھ ایک ساتھ بکھر جاتا ہے۔ تو چلیے ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 7 مراحل ماضی کے عظیم سلطنتوں پر کیسے لاگو ہوئے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آج کی دنیا کس موڑ پر کھڑی ہے۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے 16ویں صدی کے اسپین سے۔ 1550 کی دہائی میں یہ دنیا کی امیر ترین سلطنت تھی، جس کا دنیا بھر کی چاندی پر کنٹرول تھا۔ لیکن پھر بادشاہ فلپ دوم نے ایک ساتھ 4 بر اعظموں پر جنگیں چھیڑ دیں۔ ان جنگوں کا خرچ پورا کرنے کے لیے اس نے خالص چاندی کے سکوں میں سستے تانبے کی ملاوٹ شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسپین نے 40 سالوں میں 4 بار خود کو دیوالیہ قرار دیا۔ اس کی معیشت تباہ ہو گئی، اور صرف اسی سال کے اندر یہ ایک عالمی سپر پاور سے ایک دوسرے درجے کی طاقت بن کر رہ گیا۔ اب ذرا 300 سال آگے چلتے ہیں۔ 1914 میں برطانوی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اور پاؤنڈ دنیا کی عالمی کرنسی تھی۔ لیکن 2 عالمی جنگوں کے بے پناہ قرض نے اس کی معیشت کو بالکل کھوکھلا کر دیا۔ 1956 کے سوئس بحران نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ برطانیہ اب کوئی سپر پاور نہیں رہا، اور 1970 کی دہائی تک نوبت یہ آ گئی کہ اسے IMF سے بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت پڑ گئی۔ صرف 40 سالوں میں تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن مثال ہے سوویت یونین کی، ایک ایٹمی سپر پاور جو افغانستان کی جنگ میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا فوجی بجٹ اس کی GDP کا تقریباً 20% کھا رہا تھا۔ معیشت اندر سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ پھر اچانک تیل کی قیمتیں گریں، اور صرف 900 دنوں کے اندر بغیر کسی بڑی جنگ کے یہ سپر پاور اندرونی معاشی تباہی کی وجہ سے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ تو 3 سلطنتیں، 3 مختلف صدیاں، لیکن کہانی بالکل ایک جیسی، پیٹرن بالکل وہی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیٹرن میں آج کی سپر پاور یعنی امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ آئیے پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، یعنی فوجی پھیلاؤ۔ اس وقت امریکہ کے 80 سے زائد ممالک میں 750 فوجی اڈے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کسی بھی سلطنت کا اتنا بڑا عالمی فوجی پھیلاؤ کبھی نہیں رہا۔ جیسا کہ اس چارٹ میں صاف نظر آ رہا ہے، امریکہ اکیلا اگلے 10 ممالک کے مشترکہ فوجی اخراجات سے بھی زیادہ خرچ کرتا ہے، اور یہ فوجی وعدے کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جو اس کی معیشت پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے پر، قرض کا جال۔ یہ ہے امریکہ کا قومی قرضہ، $38 ٹریلین۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ 38 کے بعد 12 صفر۔
اور اب ہم ایک انتہائی اہم موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ 2025 میں امریکی تاریخ میں پہلی بار حکومت اپنے پرانے قرضوں پر صرف سود ادا کرنے کے لیے اپنے پورے فوجی بجٹ سے بھی زیادہ رقم خرچ کرے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرض کا جال قابو سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس پیٹرن کے شاید سب سے اہم مرحلے پر، ریزرو کرنسی کا زوال۔ جیسا کہ اس چارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، 1970 میں ڈالر عالمی ذخائر کا 85% تھا۔ آج یہ کم ہو کر تقریباً 58% رہ گیا ہے۔ ڈالر کی عالمی بادشاہت واضح طور پر کمزور ہو رہی ہے۔ اور اب چھٹا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی اتحادیوں کا متبادل تلاش کرنا۔ امریکہ کے تاریخی اتحادی اب دوسرے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ برکس ممالک ڈالر کو نظر انداز کر کے اپنی کرنسیوں میں تجارت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب چینی یوان میں تیل بیچنے پر غور کر رہا ہے، اور دنیا بھر کے مرکزی بینک ڈالر سے دوری اختیار کرنے کے لیے ریکارڈ مقدار میں سونا خرید رہے ہیں۔ تو یہ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ کیا امریکہ بھی اسی راستے پر چل رہا ہے جس پر ماضی کی عظیم سلطنتیں چلی تھیں؟ اگر ہم اس ٹیبل کا موازنہ کریں تو فوجی پھیلاؤ، قرض اور کرنسی کی بے قدری اور پیداواری صلاحیت کا خاتمہ، یہ تمام مراحل تاریخی سلطنتوں اور امریکہ میں مشترک نظر آتے ہیں، اور ریزرو کرنسی کا زوال تو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ پیٹرن خوفناک حد تک ملتا جلتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ امریکہ کے پاس کچھ ایسی منفرد طاقتیں ہیں جو پچھلی سلطنتوں کے پاس نہیں تھی۔ یہ اب بھی دنیا کی بنیادی ریزرو کرنسی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا عالمی مرکز ہے، اس کا جغرافیہ اسے بیرونی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹرن وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اسپین کو گرنے میں 80 سال لگے، برطانیہ کو 40 سال، اور سوویت یونین صرف 900 دنوں یعنی 3 سال سے بھی کم عرصے میں ختم ہو گیا۔ ہر سلطنت پچھلی سے زیادہ تیزی سے گری۔ تاریخ میں ہر سلطنت نے یہی سوچا تھا کہ وہ مختلف ہے، کہ اس کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہر ایک نے انتباہات کو نظر انداز کیا اور ہر ایک کا زوال ہوا۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس 500 سال پرانے پیٹرن کو صرف ایک وارننگ کے طور پر دیکھا جائے گا، یا یہ ایک ایسی تقدیر ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا؟ اس کا جواب تاریخ نہیں بلکہ آج کے فیصلے دیں گے۔